کا ایٹمی پروگرام ختم اور اس کی رجیم کو چینج کرنے سے شروع ہونے والی امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو 28 فروری 2026 کو شروع کی گئی اب اسٹریٹ آف ہرمز کے پانیوں میں غرق ہونے والی ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ امریکہ اپنے 3 معاہدوں سے پھر چکا ہے اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے انہوں نے جنگ شروع کی تھی کہ ہم ایران کی رجیم چینج کر دیں گے اور اس کا ایٹمی پروگرام تباہ کر کے رکھ دیں گے اور اس کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، اب وہی امریکہ صرف اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے منتیں کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے ایران کو کسی معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے کیا اور امریکہ کے لیے کیوں درد سر بنا ہوا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کا ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے، ایک ایسا سمندری تنگ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 25% آئل اور 20% LNG گیس یہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ پوری دنیا کے اندر ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹس جاپان، ساؤتھ کوریا، چائنا، انڈیا، اس کے بعد پاکستان، یہاں پر جو گلف کنٹریز ہیں جس میں سب سے بڑا یہاں سے اپنے تیل بیچنے والا جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے، اس کے بعد UAE، قطر اور کویت، عمان، یہ سب ممالک اپنا جو آئل ہے یا گیس ہے اسی سمندری راستے کے تھرو پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں، ایشیا تک، یہاں سے پھر ایشیا سے ایشیا اور اس کے بعد یورپ۔ اب یہ تنگ راستہ پرشین آف گلف کو جوڑتا ہے پرشین آف عمان کے ساتھ۔ یہ چھوٹا سا ایک تنگ راستہ جس کی لمبائی تقریباً 104 کلومیٹر اور چوڑائی صرف 67 کلومیٹر ہے۔ یہ تنگ راستہ اب پوری دنیا کی شہر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ جیسے ہی ایران اس کو بند کرنے کا اعلان کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک بھونچال آ جاتا ہے مہنگائی کا، جس کے اثرات امریکہ میں بھی دیکھے جاتے ہیں اور امریکہ کی مارکیٹس میں بھی تیل کی قیمتیں اور انرجی کی پرائسز بڑھنے لگتی ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ کے اندر پریشر بڑھتا ہے، عوام پر اثرات پڑتے ہیں اور جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی پارٹی، اس پر مزید مشکل ترین حالات نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، جنگ سے کچھ نہ کچھ اچیو کر کے نکلنا چاہتا ہے، لیکن حالیہ پچھلے 6 مہینوں کے اندر جب سے جنگ شروع ہو چکی ہے تو امریکہ کو خاطر خواہ کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، جس وجہ سے انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا اور جو کہہ کر دنیا کو کہ ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم ایران کی رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ظلم کرتی ہے لوگوں پر، اور ان میں سے کوئی بھی بات امریکہ اپنی حاصل نہیں کر سکا، کوئی بھی اپنا آبجیکٹیو گول حاصل نہیں کر سکا۔ اب سفارتی طور پر دنیا کے اندر امریکہ اکیلا ہو چکا ہے، کیونکہ دیکھا جائے جب امریکہ نے جنگ شروع کی تو اس نے مختلف اپنے الائز سے، اپنے اتحادیوں سے مدد مانگی، جس میں انگلینڈ، فرانس، جرمنی، نیٹو اور کسی بھی الائز نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس لیے یہ امریکہ خود ہی جنگ لڑے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ کے لیے درد سر یہ بن چکا ہے کہ ایران ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس پر کئی پابندیاں بھی لگائی گئیں، ان کے پیسے، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا گیا، ان کو تیل بیچنے سے روکا گیا، لیکن پھر بھی ایران اب ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جو کہ چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ سکتا ہے اور ایک سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان سٹیٹمنٹ سے لگا سکتے ہیں۔ جنگ کے 1 مہینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور جلد اس سے نکلنے والے ہیں۔ اس کے 10 دن بعد ہی وہ کہتا ہے کہ ہم پوری سویلائزیشن کو، ایران کی پوری تہذیب کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور تقریباً 10-15 دن کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ جنگ کامیابی سے چل رہی ہے اور ہم جیت کے قریب ہیں۔ اور تقریباً ابھی 3 مہینے کے بعد یہ حال ہے کہ ایران کے میزائل بھی اسی طرح موجود ہیں، اس کی ڈرونز بھی موجود ہیں
اور اسٹریٹ آف ہرموز بھی اسی طرح بند ہے، جبکہ امریکہ بڑے بڑے دعووں اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ بھی اب تک ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور اسٹریٹ آف ہرموز ابھی تک بند ہے، اور جب چاہے گا ایران اس کو کھولے گا۔